أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيد الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. ناظرین محترم، یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت واضح طور پر یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کے ساتھ ظلم کیا، اللہ رب العزت ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے ہدایت کا، اور ہدایت کا راستہ یعنی بروز محشر ان کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ آپ حضرات اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کا مقصد آج اس فعل اجرامی کے تحت گفتگو کرنا ہے جو کافی عرصہ پہلے کچھ لوگوں نے انجام دیا، اور وہ جنت البقیع کے انہدام کی صورت میں۔ واقعاً جنت البقیع کے انہدام ایک ظالمانہ کام ہے، ایک مجرمانہ کام ہے۔ جن لوگوں نے جنت البقیع کو منہدم کیا ہے انہوں نے کفر کے ساتھ ساتھ ظلم کیا ہے۔ ان کا جو فعل ہے وہ فعل کافروں والا فعل ہے، ان کا فعل ظالموں والا فعل ہے، اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ اولیاء خدا کے اطراف میں، اولیاء خدا کے پاس مسجد بنانا یہ مومنوں کا کام ہے، اور مسجد نہ بنانا یہ غیر مومنین اور کافروں کا کام ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی یہ آیت جو سورہ کہف کی 21ویں آیت ہے، جس کی تفسیر میں اسی بات کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا ہے، چاہے وہ مفسر مسلمان ہوں، چاہے وہ مفسر مسلمانوں میں سے چاہے وہ ان کا تعلق اہل تشیع سے ہو چاہے اہل تشیع سے نہ ہو، لہذا وہ آیت قرآن مجید کی یہ ہے: اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن علیہم مسجدا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 21۔ اس میں دو گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا اصحاب کہف کے سلسلے سے کہ جب اصحاب کہف زندہ ہوئے، اٹھے نوم سے، اور اس کے بعد پھر جب انہیں دوبارہ نیند آئی ہے تو دو گروہ ہو گئے، اور دونوں میں اختلاف ہوا کہ اب یہ اصحاب کہف جو دوبارہ سو گئے ہیں اب ان کے سلسلے سے کیا کیا جائے۔ تو ایک گروہ نے یہ کہا کہ اس کے اوپر جہاں اصحاب کہف سوئے ہوئے ہیں اس جگہ پر اس کو بند کر دیا جائے، اور اس کے ارد گرد دیوار کھڑی کر کے، دیوار بنا کر کے اسے ختم کر دیا جائے اور اسے بند کر دیا جائے۔ لیکن جو دوسرا گروہ ہے انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم اس جگہ پر مسجد بنائیں گے اور اس مسجد میں اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے۔ لہذا تمام مفسرین نے اس بات پر، اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ دونوں گروہ میں سے وہ گروہ کہ جو مسجد بنانے کے لیے کہہ رہا تھا، اصحاب کہف کی جہاں پر سوئے ہوئے ہیں اس جگہ پر جو مسجد بنانے کے لیے جو گروہ کہہ رہا تھا وہ گروہ مسلمانوں کا تھا، اور وہ گروہ کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر دیوار بنا دیا جائے
اور اسے ختم کر دیا جائے اور اس کے نشان کو مٹا دیا جائے، وہ کافروں کا تھا۔ لہذا اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ اس آیہ کریمہ سے مفہوم ہے کہ دو گروہ، ایک مسلمان گروہ اور ایک کافر گروہ، جس کے بارے میں مفسرین، مسلمین، شیعہ اور سنی سب نے یہ لکھا ہے کہ وہ گروہ کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر ایک دیوار بنا کر اس کے نشان کو ختم کر دیا جائے، اور جو دوسرا گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد بنایا جائے، یہ دوسرا گروہ مسجد بنانے کے لیے جو کہہ رہا تھا وہ مسلمانوں کا گروہ تھا، اور وہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر دیوار بنا کر اس نشان کو ختم کر دیا جائے، اسی طرح سے اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ کافروں کا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اولیاء خدا کہ قبروں کے پاس وہی لوگ بنیان بناتے ہیں، وہی لوگ مسجد بناتے ہیں، وہی لوگ وہاں پر تشریف لے آتے ہیں عبادت خدا بندی کے لیے کہ جو مسلمان ہیں، اور وہ کہ جن کا فعل کفاروں والا، کافروں والا فعل ہے، وہ اولیاء خدا کی قبروں کے پاس آ کر وہاں پر اپنے لیے مسجد نہیں قرار دیتے ہیں، بلکہ اس نشان کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے واضح ہونا چاہیے کہ اولیاء خدا کی قبریں یا ان کے آثار سے ہم اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، اس سے ہمیں اللہ رب العزت کی یاد آتی ہے اور اس کی حقانیت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اولیاء خدا کی قبروں یا اولیاء خدا کے جو آثار ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ہمیں پھر ان کی دعوت یاد آتی ہے، وہ کس کی طرف بلاتے تھے، ان کا کردار یاد آتا ہے۔ اور جو لوگ اولیاء خدا کے آثار کو ختم کرتے ہیں، گویا یہ کہا جائے کہ وہ دیرینہ طور پہ چاہتے یہ ہیں کہ دنیا سے وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کا نام ختم ہو جائے، اس کی عبادت ختم ہو جائے اور اس کا کوئی نام لینے والا نہ ہو۔ تو جب اصحاب کہف، جو کہ نہ کوئی اس میں وصی تھا اور نہ اس میں کوئی نبی تھا، اللہ کے نیک بندے تھے، اور اس جگہ پر مسلمانوں نے مسجد تعمیر کی، اور مسجد کرنا جائز ہے، قرآن مجید کی آیت نے جیسا کہ ان کے فعل کو غلط نہیں کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب کہف کے قبروں کے پاس مسجد کا بنانا یہ فعل حسن، فعل مباح تھا۔ تو اسی طرح سے اگر اولیاء خدا کے پاس مسجد بنایا جائے اور ان مسجدوں میں عبادت خدا بندی کی جائے، اور اس ولی خدا چاہے وہ معصوم ہو، نبی ہو، امام ہو، اور وہ ولی خدا کی زیارت کی جائے، اور زیارت کا مقصد یہ ہو کہ ہم اس سے اللہ کی یاد کرتے ہیں، ہم اس سے اللہ کی ہمیں یاد آتی ہے، ہم اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں اس ولی کی قبر پر جا کر، اور زیارت کر کے اس ولی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، آپ کو اللہ نے ذریعہ بنایا، آپ کو اللہ نے واسطہ بنایا اپنے درمیان اور ہمارے درمیان، تاکہ آپ ہمیں بتا سکیں کہ اس دنیا کا خالق کون ہے، اس دنیا کا مالک کون ہے، اس دنیا کا رازق کون ہے۔ لہذا ہم آپ کے شکر کے طور پر، آپ کے شکریہ کے طور پر ہم یہاں پر آئے ہیں اور زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو ناظرین محترم، جب اصحاب کہف کے اس مقام پر مسجد بنانا جائز ہے، تو وہ لوگ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص ہیں، وہ لوگ کہ جو اصحاب کہف سے افضل ہیں، ان کی قبروں کے پاس اگر کوئی مسجد بنائے اور مسجد بنا کر وہاں پر ان اولیاء خدا کی زیارت کرے، اور اس زیارت سے مقصد اللہ کو یاد کرنا ہو، اور اس جگہ پر عبادت خدا بندی کرے، تو یہ فعل قبیح نہیں ہو سکتا ہے، یہ بدعت نہیں ہو سکتا ہے، یہ حرام نہیں ہو سکتا ہے قرآن مجید کی آیت اور اس کی روح سے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ آل سعود اور وہابیوں سے پہلے، جو کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا وجود ہوا ہے، اس سے پہلے اسلام تھا، اس سے پہلے مسلمان بھی تھے، اور انہیں مسلمانوں نے جنت البقیع کے اوپر قبہ تعمیر کروایا، قبر اطہر کی تعمیر کروائی، اور ایک عرصہ دراز سے لوگ وہاں پر زیارتوں کے لیے جاتے تھے، عبادت کرتے تھے اللہ رب العزت کی وہاں پر، اور ان اولیاء خدا کی بارگاہ میں ان کا جا کر شکریہ ادا کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ کسی نے نہ بدعت کہا،
کسی نے نہ اس فعل کو برا کہا۔ یہ چند سیاستدان اپنی سیاست کے تحت، اپنی حکومت کی غرض کے تحت، اپنی حکومت کے تحت ان لوگوں نے ان آخری ایام میں مرتبہ 1220 اس کے بعد پھر 1344 میں یہ صدا بلند کی کہ قبروں کے پاس جانا، زیارت کرنا اور وہاں پر عبادت کرنا یا صاحب قبر کی زیارت کرنا بدعت ہے، حرام ہے، یہ صاحب قبر کی عبادت ہے۔ یہ لوگوں کو صرف اور صرف دھوکہ دینا تھا جو یہ آواز بلند کی کہ صاحب قبر کی عبادت ہوتی ہے۔ کس نے کہا صاحب قبر کی عبادت ہوتی ہے؟ کبھی بھی کسی مسلمان نے کسی قبر کے پاس جا کر ولی خدا کی عبادت نہیں کی ہے۔ ہاں، ولی خدا کا احترام کیا ہے، اس کے قبر کا احترام کیا ہے، نہیں کہ اس کی عبادت کی ہے۔ یہ انہوں نے ایک آواز بلند کی اور لوگوں کو بہکایا، اور لوگ ان کے بہکاوے میں، وہابیت کے اور آل سعود کے بہکاوے میں آ گئے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ وہ قبر اطہر کہ جو لوگوں کے لیے عبادت خدا بندی کا ایک مرکز تھی، ایک جگہ تھی، اسے مسمار کر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ جنت البقیع کو اس وقت مسمار کیا گیا 1220 میں آل سعود کا جب قبضہ ہوا۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے آل سعود کے اس قبضے کو وہاں سے ہٹایا مدینہ منورہ سے، پھر یہ وہاں سے نکلے اور پھر ان کو فرصت ملی اور اپنی اس فرصت کو انہوں نے دین کا جامہ اڑھایا اور لوگوں میں یہ آواز بلند کی، ایک غلیظ اور بیکار قسم کی فکر لوگوں میں رائج کی کہ قبروں کے اوپر بنیان بنانا، قبروں کے اوپر قبے بنانا، وہاں پر جانا، زیارت کرنا، یہ سب کچھ بدعت ہے، اور لوگوں کو بہکانے میں کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ کچھ لوگ ان کے کہنے میں آئے، جبکہ اسی وقت بہت سے لوگوں نے ان کی مخالفت کی، ان کی آراء کی مخالفت کی، لیکن انہوں نے اپنے نشے، اپنی حکومت کے نشے میں چور، اپنی حکومت کے لیے ان اولیاء خدا پر کی قبروں پر بنے ہوئے قبوں کو تاراج کر دیا، مسمار کر دیا۔ آج وہ قبور اطہر کہ جو ولی اولیاء، وہ قبور اطہر کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے ایک بہترین مرکز تھی، آج اس پر سایہ نہیں ہے۔ بتائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیٹی جسے نبی اکرم بضعۃ منی کہا کرتے تھے، نبی اکرم کی وہ لخت جگر کہ جسے نبی اکرم ام ابیہا کہا کرتے تھے، نبی اکرم کی وہ بیٹی کہ جس کے آنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عزت میں اور احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ بتائیں کہ اس نبی کی بیٹی کی قبر آج ویران ہے، آج اس نبی کی بیٹی کی قبر کے اوپر سایہ نہیں ہے، اور تنہا نبی کی بیٹی نہیں، جنت البقیع میں اور بہت سارے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر دفن ہیں۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ابراہیم کی قبر ہے۔ جنت البقیع کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، عظمتوں والی جگہ ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ وہابی فکر اور آل سعود نے جنت البقیع کو کچھ عرصے تک، آج تو کم سے کم اتنا ہے کہ وہاں پر انہوں نے دیواریں بنا دی ہیں، لیکن اس سے پہلے مسمار کرنے کے بعد تاریخ گواہ ہے، لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ جنت البقیع کو اسی طرح سے مسمار کر کے چھوڑ دیا گیا تھا۔ ہر کسی کا آنا جانا، آمد و رفت تھی، لوگ اپنے پیروں سے ان قبروں کو روند رہے تھے، اور لوگ تنہا نہیں بلکہ وہاں سے نجس جانور بھی گزرتے تھے۔ غرض دنیا کے مسلمانوں سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو آل سعود نے فعل انجام دیا ہے، ان کا یہ فعل قطعاً کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ جو وہابیوں کی یہ فکر ہے کسی بھی طرح سے یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو اپنی فکر کو درست کرنے کے لیے جو مغالطہ دیا ہے، وہ مغالطہ اصلاً قابل قبول نہیں ہے۔ وہ مغالطہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ قبروں کی عبادت کرتے ہیں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آئے دنیا آ کر کربلا میں دیکھے، آئے دنیا آ کر نجف اشرف میں دیکھے کہ آج مومنین جب نجف اشرف مولا امیر علیہ السلام کے ذریعے اقدس کے پاس جاتے ہیں، یہ کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کے قبر اطہر کے پاس جاتے ہیں، دنیا آ کر دیکھے کہ وہاں پر شیعہ
کیا کرتے ہیں، شیعوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اس قبر اطہر کے پاس اس لیے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ نماز پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ زیادہ رکھتی ہے۔ صاحب قبر کی زیارت کرتے ہیں اور اللہ کے درمیان میں، اپنے درمیان میں اسے وسیلہ قرار دیتے ہیں کہ پروردگار اپنے اس ولی خدا کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو، ہمارے سجدوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ لہذا تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے اور جو ظلم جنت البقیع پر ہوا ہے اس ظلم کا بدلہ لینا چاہیے، اور وہ ظلم کا بدلہ اسی وقت پورا ہوگا کہ پھر جنت البقیع پر ان قبروں پر جو آج ویران ہیں پھر اسی طرح سے قبے تعمیر ہوں، پھر اسی طرح سے مراقد تعمیر ہوں، اور لوگ وہاں پر جائیں اور جا کر عبادت خداوندی کریں اور ان اولیاء خدا کی زیارت کریں۔ آل سعود اور وہابیوں کی جو فکریں ہیں اسے ناکام بنائیں۔ یہ ہمارا احتجاج ہے، ہم ساری دنیا سے اسی کے لیے التجا کرتے ہیں۔ ساری دنیا کو ہم اس بات پر دعوت دیتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے ساتھ مل کر جنت البقیع کی تعمیر میں ہماری مدد کرے اور جنت البقیع کی تعمیر کرے، تاکہ جنت البقیع جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بیٹی کی جہاں پر قبر اطہر ہے، ان کے بیٹے کی قبر اطہر ہے، اور ان کے نواسے امام حسن علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کے قبور ہیں، ان کے اوپر صاحبان ہونا چاہیے، یہاں پر تعمیر ہونا چاہیے تاکہ وہاں پر جا کر اس بارگاہ سے بیٹھ کر عبادت خداوندی کیا جائے، اللہ رب العزت کی عبادت کیا جائے۔ ہم تمام مومنین اور ہر وہ شخص کے جو اس فعل میں کوشاں ہے کہ جنت البقیع کی تعمیر ہو، ہم ان سب کی کاوشوں اور محنتوں کے شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ، اور یہ بھی وعدہ ہے کہ ضرور انشاءاللہ اللہ نے چاہا ضرور جنت البقیع پہ پھر سے روضہ تعمیر ہوگا، اور یہ جو وہابی فکر ہے یہ دنیا سے ختم ہوگی، اور خصوصاً اس چینل جو حیدری چینل ہے اس کی بھی اپنی کاوش ہے، اللہ رب العزت اسے بھی قبول فرمائے اور تمام مومنین کی صحیح اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔